یہ اللہ پاک جل وعلا کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر اپنا نام جاری فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہگار لوگ خطاکار ہیں، صحیحکار ہیں۔ یوسف شاہ خان ان کو سنو بھی تھوڑا سینہ اور ان کو مسلو اور بات سنو، ادھر کرسیاں اور لگی ہوئی ہونی چاہیے تھی، میں نے آپ سے کہاں لگائی، کہاں لگی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور یہ سید کچھ لوگ سادات میں سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہاں لگنی چاہیے تھی نا، وہاں رکھنے کا کیا معنی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر لاؤ دیوار کے ساتھ، ادھر شاہ صاحب اٹھیں، قبلہ شاہ صاحب اٹھیں، اور کوئی سید بزرگ توسل جنہ اٹھو، نہیں ادھر آئیں، توسل جنہ اٹھو، تم سے بھی نہیں بیٹھنے ہوتا، بس وہیں لہر پہ لگائیں، وہیں لہر پہ لگائیں۔ یہ آپ وہاں سے منگوانے کا کیا معنی کہ وہاں ساری لا کر وہاں پر رکھ دی، تو آپ کو کون بندہ یہ کہے گا کہ مجھے کرسی دو، میں کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہوں؟ کوئی کہے گا؟ دانائی بڑی چیز ہے، جو باقی بچی ہے ادھر لا کر لگائیں، اس طرح لائیں۔ یوسف شاہ کرسیاں اور کھلے چودھریوں انہوں نے دل میں مسئلہ ہے جارے درود شریف پڑھ کے یہ اللہ کے نام کی گرمی ہوتی ہے جسے حضور کا نام ٹھنڈا کرتا ہے، جلال ہوتا ہے اس نام میں اور سائیں میں جمال ہے۔ اللہ سبحانہ و جل جلالہ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہے ہمارا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ جل وعلا فرماتا ہے، سائیں فرماتی ہے، یہ حق تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان مطابق کرتا ہوں، اور میں اس کے پاس ہوتا ہوں، انا عندہ اذا ذکرنی، اور جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے پاس، اللہ سبحانہ و ہمارے پاس۔ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے اس ایک بات کی، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کئی مرتبہ یہ دماغ میں خلل آتا ہے، تو بڑے پاپی لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں، اور اس ذکر سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو صاحبزادو گناہگار ہی کو تو ذکر الہی پاک کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ بس وسا ہے میں جانب شیطان، جب آپ ذکر کریں گے اس وقت وہ یہ کیسٹ لیپ چلائے گا دماغ میں، ایک لوگوں نے تو سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ سے کہو ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، چل آگے چل، اس کو نکیل ڈالنے کے لیے پھر حدیث شریف ایک سناتا ہوں، وہ دماغوں میں فٹ کر لیتا، فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ میرے آقا کہیں
دیکھنے والے ایک حدیث شریف، اور دوسری حدیث شریف ہے کہ کوئی عبادت بھی ریاکاری کے لیے کی جائے تو قبول نہیں ہے، مگر ذکر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کیا جائے تب بھی قبول ہے۔ ہوں اگے چلو، آؤ پیڑ دے کیڑی تھان رہے گی نکلن دی، یہ تو اس حال میں بھی قبول ہے، سراسر قبول ہے، اور اپنا ایمان ہے، اس لیے ایمان ہے کہ محبوب خدا کا فرمان ہے، خطا کار ہے، مگر بات تو کچھ ہے کہ باوجود ہمارے ناقص ہونے کے ہمیں یاد کی توفیق برابر دی جا رہی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب میرے بندے کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں میرے نام پر تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، معہو کا لفظ ہے یہاں۔ یوسف شاہ صاحب ہے ادھر کہیں کیا؟ چلو کرسیاں لینے گئے، جب آ جائیں تو پھر انہیں ادھر بھیجیے گا، اے جڑا کوئی سنگی مائک والا ہے تیار کرے۔ اچھا جی، وہ کر لیں خود ہی، ٹینشن نہیں لینی شریف صاحب، آرام سے دیکھیں، تیزی میں کام خراب ہو جاتے ہیں اور تسلی سے کام سنور جاتے ہیں۔ گھبراہٹ میں کام نہیں کرنا، گھبراہٹ سے کام خراب ہوتا ہے، تو اس کو آرام سے دیکھیں کیا بات۔ جنریٹر یہ جو 4-4-5-5 لاکھ کے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک چلاؤ۔ اچھا جی، سمجھ آئی جی کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ساتھ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کہتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے کیا غرض ہے، کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا۔ انہوں نے پکی خبر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے راوی ہے، صحیح حدیث شریف ہے۔ تو ذکر کرتے وقت پوری توجہ کرنے کی اگر ذات آپ کی طرف ہو تو زیادہ نفع ہوتا ہے، نفع تو ہر صورت میں ہوتا ہے، مگر توجہ والوں کو بھی زیادہ نفع ہوتا ہے، اور اسی وقت یہ زیادہ زور بھی مارتا ہے خبیث ابلیس، اور یہاں آ کر یہ آپ کو ٹھکائے گا، اس خاص نقطے پر لائے گا، بار بار آپ کے گناہ یاد کرائے گا، یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور اس کا یہ بڑا حربہ ہے سخت قسم کا، تو کی ہے تیرو کے لب رہا ہے، کے لبے گا، یہیں مارتا ہے یہ آپ تو کہیں جب اس مسوسہ ڈالے تو کہیں اس سے لبے گا کی اور یادیں یاد لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑھڑی ذکر کرتی تھی، چرخہ کاٹتی، اور
ابلیس انسانی صورت میں اس کے پاس گیا اور اس نے کہا تجھے کیا ملا ہے اتنے عرصے سے ذکر کر رہی ہے گیت لمبا ہے عرصہ کتنا گزر گیا بڑی سیاڑی تھی عاجزہ بڑی سیاڑی اس نے کہا ابلیس تو نہیں کیا کہا ابلیس تو نہیں تو یہ جی گل کوئی خدا کا یار نہیں کر سکتا اللہ کا بندہ یہ جی کوئی گل نہیں کر سکتی تو جڑی آن پٹی بنا لگا کتنا عرصہ ہو گیا کی لبا ہے تو کھانا ہے رات میں کھانا ہے شیطان ہے وہ چپ ہو گیا اس نے کہا مجھے پتہ لگ گیا تو شیطان اب میں تجھے جواب دیتی ہوں کیا لبے میں ایک باری ذکر کر دیا نا لیندی ہے نا مالک دا تو مڑ کے پھر دوجی باری جڑا نا لیندی ہے تو میں آدھی ہے ایک پہلا قبول ہویا ہے وہ دے سنے وچ دوجی باری مینوں نے نا دی توفیق بخشی سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ ہم پھر میں کہہ دیتا ہوں آپ سے پر قدرتی کوئی ہمارا یہ سلسلہ شریف ہے نا اس میں یہ کیا ہے کہ سارے بے حال آ جاتے ہیں کوئی مست ہوتا ہے کوئی درویش کوئی کیا کوئی کس حال کا کوئی مٹھا کوئی تیز ہوتا ہے ہمارے سلسلے کی جو ایک شان ہے اس میں تہجد گزار بھی ہیں توابین چاشت پڑھنے والے بھی ہیں روز ہزاروں مرتبہ درود و استغفار پڑھنے والے بھی ہیں کوئی نکمے بھی ہیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے تم یوں سمجھو کہ یہ تو سلسلہ ٹھہرا اگر امت پہ نظر کرو تو سارے امتی تو ہیں ہی ہیں کوئی کس طرح کا ہے کوئی کس طرح کا مگر سائیں پاک کسی سے نفرت نہیں فرماتے کسی سے نہیں فرماتے یہ بس اسے ڈالتا ہے ابلیس بدبخت ملعون یہ چھڑکاتا ہے ذاکرین کو سپیشل جو ذاکرین ہے ان کو سپیشل یہ آ کر ہٹاتا ہے راز یہ لبے گا یقین اون جی تم ہے ہی نہ کٹو نہ رہے کہ تیرے ذکر نہ لگی کرتا تیروں کے لبے گا یا پھر دوسری طرف آ کر ڈال دے گا ایک اور وسوسہ تیرے تو نال دے ہی کوئی تم جو ذاکر ہے نیک ہے اس کے بعد بڑے ہمیں سارے کو موت کرو سارے کو چنگا عمدہ ہے تو یہ وسوسہ بھی انتہائی خطرناک ہے ذاکر کو چاہیے ذکر کرنے والے کو ذاکر ہونے کے باوجود وہ یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں اس وسوسے سے بھی بچنا اشد ضروری ہے اور یہ ویسے پہلے والے سے زیادہ خطرناک جیسے عاجزی محمود ہے بہت ہی اچھی چیز ہے کیا چیز لیکن یہ ایسا خبیث ہے ملعون ابلیس کبھی اس میں آ کر وسوسہ ڈال دے گا تیرے لیے عاجز ہی کوئی جو صوفی ہوتے ہیں نا پکے ان کو بہت سارے عربے آتے ہیں کیا وہ غضب کے عربے وہ تو ایک ایک بات جانتے ہیں اور ایسی ایسی جانتے ہیں وہ تو یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتی وہ تگنی کا ناچ نچاتے ہیں ابلیس میں ایسا
وہ عام بندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، وہ نفس کا علاج کرنا جانتے ہیں، ہمیں انہوں اٹھا کر کے کریں، ہمیں سدھا کر کے کریں۔ ایک درویش کا وہ چکی چلا رہا تھا، آٹا پیس رہا تھا، چکی پٹھی چلا تھا ویسے۔ ایک سیاح یا کونوں لگا تو نے کہا چکی سیدھی چلا، اس نے کہا آٹا ویخ کے ہو جائے، اس نے کہا آٹا تو بڑا لاجواب ہے، انہوں نے کہا تو اپنا کام کر، پھر سیدھی چلے پٹھی چلے، آٹا ٹھیک آنا چاہیے۔ یہ حربے آتے ہیں نفس کو بھی، اس کے لیے یہ پھر حربے اختیار کرتے رہتے ہیں، ہر طرح سے مارتا ہے۔ پہلے تو ذکر کرن نہیں دے گا، جی ذاکر بن جاؤ گے پھر کہے گا تیری نال دا کوئی نہیں، تو باقیاں بولو چنگا ہے۔ صوفی ہی نہیں کہلا سکتا وہ جس کو یہ خیال ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، وہ نہیں صوفی بن سکتا۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کتے سے بھی کم تر سمجھے۔ گل انہوں نے لکھی، اچھا یہ انہوں نے لکھی تھی نا، یہ انہوں نے ایک پاسے رکھو، ساڑھے جتنے مشائخ نے ہو ان سب کا بھی حال یہی ہے، عاجزی ہو کے ساتھ یہ طرح طرح کے آپ کے وسوسے سے ڈلوائے گا اور ذکر سے روکے گا۔ حالانکہ اس نوید اور خوشخبری سے پڑھ کر اور کیا نعمت ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے کہ آپ اس وقت جب اللہ کا ذکر کر رہے تھے یا ابھی بھی اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سرکار پاک کا ذکر بھی اللہ پاک ہی کا ذکر ہے، پکی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنے ذکر سے ایسے جوڑا ہے کہ کوئی اگر ہمارا نام لے تو تیرا خود بخود شامل ہے اس کے لیے اعزاز ذکرتا معی، جب تو میں ذکر کیا، جب اعزاز ذکرتو جب میں ذکر کیا گیا، ذکرتا معی حقول سے ماورا، ہم نے اتنا ہی سمجھنا ہے جتنی ہمارے اندر استعداد ہے، سستی نہیں کرنی چاہیے ذکر میں، درود شریف کی پابندی میں، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام لوگوں کے لیے تو خاص ذکر سے ماورا ہے۔ پڑھنا اس میں بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ زمانہ کی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، مدد ہو جائے، ورائت الناس اے حبیب دیکھے لوگوں یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج کی صورت
گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، سب تو پھر تو نے دیکھ کر فوراً اللہ کی تسبیح بیان کر۔ یہ کچھ دوستوں کو خلل ہے، اس لیے میں یہ گفتگو سانو کی لوڑے ذکر کرتے ہیں، اللہ ککھ نہیں پتا انہوں نے۔ شیطان کتنا خبیث ہے، اسی ذکر فکر عام بندوں کے لیے ہے، سرکار عام ہے یا کوئی ان سے زیادہ خاص ہے؟ اونچا بولو بحمد ربک، اللہ کی حمد کے ساتھ آگے واسطہ اور مغفرت طلب کر، روزانہ پابندی سے سرکار کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 100 مرتبہ پڑھا کرتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 پابندی سے۔ اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی جان، انہوں نے استفسار کی کیا آپ کے صدقے آپ کے رب نے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ بخش نہیں دیے؟ سرکار سے آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی؟ اگوں جواب دیتا عائشہ کہ آپ نے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن، تو استغفار کی ترغیب دلاتے ہوئے اصحاب سے فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی راہ میں توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ انی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مجھے حاجت نہیں، یہ صحیح ہے؟ اونچا بولنا۔ نماز کے لیے بھی اسی طرح پڑھنی چاہیے، فرض ہے۔ نوافل کی توفیق وہ بھی ادا کرنی چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے، اور شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے کہ تیری بھی کوئی قبول ہے۔ اور یہ درود شریف یا استغفار انہاں دی اجازت دی بھی لوڑ نہیں، کہ کیا بولنا اجازت دی لوڑ نہیں۔ جتنا ناقص پیر ہوگا اس کا کلام اتنا ناقص ہوگا، جتنا کامل پیر ہوگا اس کا کلام اتنا کامل ہوگا۔ کلام المالک مالک الکلام، بادشاہ دیا گلنا بھی گلنا دیا بادشاہ دیا، یہ یاد رکھے۔ ناقص بندہ جو ہوگا وہ دے گا کہ دوشی تو پڑھ دے، کسی کو اجازت لے گا؟ ایسے پیر کو بڑی طرح روکا کہ پیچھے سے لات مارنی، کیا مارنی تھی؟ لات۔ اور قابل تو وہ لات کی بھی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باندھی ندی اڑائیے ہوئی، وہ ایسے کو پکڑ کے نا
ندی بہ رہی ہو چاہ کے بھی سکو درود کی اجازت کہہ رہا ہے کہ اجازت ہے اجازت اور چیز ہوتی ہے اور تعمیل حکم کی اور شے ہوتی ہے درود پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کیا دیا ہے حکم دیا ہے اور اس کی اجازت کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن شریف پڑھنے کی یا کسی سورت کے پڑھنے کی آپ اجازت کی بات کرتے ہو ایک صحابی ہر نماز کی رکعت میں قل هو اللہ احد شریف پڑھتے ہوں جسنا لے توجہ کرے ہوئے تو انہوں جتنا کوئی بندہ بنانا ہے بدھ تسی پڑھتے چلے جاتے ہو کمرے ہو سائیاں دیا گلہ دیا بادشاہ نے اور یاد رکھنا چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آم بسو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے سبحان اللہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولو یہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھے سیدنا کا کیا سیدنا اچھا آپ سمجھے اب اس کی اجازت کی ضرورت ہے ان بندے کو اگر قابو کرنا ہوتا ہے نا دو نمبر طریقے اللہ صحیح نمبر طریقے نال بندے نال گل کرو وہ دی نسلاں قابو ہو جاندیاں کی گل میں کردی وہ دی نسلاں قابو بھائی دل کو فتح کر لو نسلیں قابو ہو جائیں گی نسلیں خدا کی قسم کل میں جب کراچی سے واپس آ رہا تھا تو عارف بھائی سے عارف بھائی جرمنی ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے انہوں نے ان کا سٹائل بھی عجیب ہی ہے عالی سرکار کا تو میں یہاں سے جانے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ وہاں ان کا جو نا بہنوئی ہے حسنین اس کا نام ہے تو وہ عارف بھائی کے گھر میں رہتا ہے عارف بھائی نے مجھے کہا کہ وہ حسنین کہ سسرال کا وہاں گھر ہے آپ وہاں رکیے گا یہ نہیں کام میرے گا مجھے سمجھ رہا تھا وہ کیا کہہ گا ان کی محبت کا جو انداز ہے تو واپسی پر مجھے کہہ رہے تھے محمد علی تو ہے کوئی 1.5 سال کا یا سال کا ہوگا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کے پاس آیا تو کہیں اس نے کوئی بےادبی تو نہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو مانوس ہو جائے نسلیں قابو ہو جاتی ہیں کہ بندے نو گل ٹھیک سمجھائی جائے یہ گل کے سمجھائی جائے ٹھیک سمجھائی خود بنو نہیں بنا دیے جاؤ گے مٹو کیا کرو بنا دیے جاؤ گے یہاں نہ ہونا این ہونا ہے صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان حضرت مولا یہ مٹن نا یہ نہیں مٹنا کینوں آ دیں مٹنا ہے تو گردن کٹ دینا نا اپنی چھوڑ دینا سائیں دی مان لینا اینو مٹنا آ دیں یہ مٹتے چلے گئے پھر بنتے چلے گئے یہاں نہ ہونا این
یہ ہمیں چند لوگ وہ پھر یہ بھی شیطان کے کرندے ہوتے ہیں، اصل میں لباس خضر میں ہوتے ہیں، لباس تو وہ ہم کہتے ہیں بڑے پیر صاحب نے بلایا، بولی اجازت ہے جی، اور اوپر سے پھر وہ تمہیں ڈرائیں گے۔ ڈرانا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تو کہتے بغیر اجازت تو نماز پڑھے تو تینوں حسین ہو جانی، خون جانی، گرمی ہو جانی، جگر مکلنا ہے، پھر بیماری ہو جائے گی، بولنا کچھ ہو جائے، اور بندہ تو ہے ہی صحیح، اس کو تھوڑا سا ڈرا دو، اس کو ویسے چپے چھوڑ ڈراؤ نہیں، اس کو فوراً ڈر جاتا ہے، فوراً گھبرا جائے گا۔ میں کہتا ہوں تمہیں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے پیٹھ کے پیچھے جناب مصطفیٰ کا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی نے صرف اپنے لیے نہیں یہ شعر لکھا اور پڑھا، کچھ آپ پر بھی ان کی نظر تھی اور مجھ جیسے نکمے پر بھی تھی، تب لکھا خوف نہ رکھ سبحان اللہ، تو رضا، تو ہے اب دے مصطفیٰ، سارے پڑھو خوف تو رضا، تو ہے اب دے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے یقین ہونا چاہیے، بہت یقین ہونا چاہیے، بہت زیادہ یقین۔ اور یہ دروش شریف استغفار دی اجازت نہیں منگی نہیں، یہ میں آگے نہ آپ نماز پڑھنے کے اجازت نہیں، نماز پڑھنا، نماز پڑھو حکم ہے، درود پڑھو حکم ہے، اور استغفار پڑھو کیا ہے، حکم ہے۔ اور پھر بندے چھوڑنا دے، تم نے وظیفہ کیا تمہارے ساتھ تو یہ ہو جائے گا، پہلے اجازت لو۔ اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ سب سے سبحان اللہ۔ اب رہ گئی ہے تم اجازت، پھر کرو وعدہ پڑھو گے انشاءاللہ، اچھا جی وہ ہر رکعت میں صحابی کے پڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھا اجازت کیا ہوتا ہے، دھیان رکھیں۔ سیاں پاکاں دی خدمت میں بندے نے عرض کی تھی، حضور پرانا بندہ نماز پڑھاتا ہے، وہ ولد علینا امین تو بعد کل علماء ہر رکعت وچ چار نمازاں نے ساریاں وچ کل علماء آپ نے فرمایا پڑھ کے لیا ہو جائے، اور حضور دی بارگاہ وچ حاضر کیتا گیا، فرمایا کہ غائب ہے تیری مقصد یعنی کی ہے، اس نے کہا مجھے اس سے عشق ہے۔ جی ایک باری سرکار نے فرمایا نماز پڑھانے جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع گئے، پھر فرمایا سامع اللہ لمن حمیدہ، پچھوں ایک صحابی نا آستہ نے بولیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہن کوئی اجازت تے دور دی گل ہے، وظیفہ بھی نہیں دسیا سی، کلمات بھی نہیں بتائے۔ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کس نے یہ کلمات کہے، وہ زمین تھوڑے گھبرا گیا، گھبرا گیا تو میں پتہ نہیں کن کو غلطی کر دی۔ پھر فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے دیکھا آسمانوں سے فرشتوں کے جتھے تھے اور اس کلمے کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں ایک طرف تو آپ کی نگاہ کا عالم ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی اشکارا کرنی تھی چنگا کام آپ ہی کر لئی دائے، اجازت نہیں بنی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو کوئی سمجھ آئی؟ وہ پھر وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور ہمیں بھی کلمہ پاک مل گیا۔ قبلہ درود شریف پابندی نال پڑھیا کرو، جیڑا دل لے پڑھیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف میں بتلاتا ہوں کہ وہ پڑھ لیا کرے، تو باقی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں وضو وچ درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ویسے ناراض نہ ہو، تمیزاں شمیزاں تو جان چھوٹ جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے۔ اے جڑے کپڑے تے لکھ دیں نا، کپڑے بواسیر واسطے دے دے، کپڑے ٹاکیاں چیر چیر کے آ جی، ٹاکیاں تو نہیں جان، لیکن شرط یہ ہے پکا یقین ہونا۔ تویز کو جناب ماڑی چیز نہیں، مطلب تو سب سمجھو کہ تویزاں دا تو انہوں مخالف کر رہے ہیں، یہ خود کدے نہیں پہنچا، اے تاکہ تو بھی کبھی دیکھا ہے کبھی تاکہ تو اے گلے کوئی منکر شنکر نہ میں انکار کرنا ہوں اپنی فائدہ، اللہ دے بندے دیا نسبتاں فائدہ بے شک، اللہ کے بندے کی نسبت ہے آگے تو گئے بھی کوئی کسی اچھی جگہ پہ مس ہوا ہو تو ہم تو نسبتوں کے بندے ہیں، اعتقاد کے لوگ ہیں، ہم کپڑے میں بھی شفا ماننے والے لوگ ہیں، بے شک۔ مگر زور ہمارا اس بات پر ہے کہ نسبتوں میں ہر چیز پر ہی تاثیر ہے نا، تو حضور کے نام سے بڑی نسبت کیا ہے؟ تو درود شریف پڑھنے سے ویسے تمہارے کام شام سارے اچھا بولا۔ ایک صحابی کا نام ہے ابی بن کعب، کیا نام؟ آپ کو نال سارے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ پھر عرض کرنے لگے میں درود شریف پڑھتا ہوں نا، نال اور بھی دعاواں شعاواں کافی منگتا ہوں نا، سرکار تھوڑا جا ایسا میں درود شریف پڑھنا تو کی خیال ہے ٹھیک کر دوں؟ آپ نے فرمایا تجھے درود زیادہ کرنے میں تو کہاں زیادہ ٹھیک، سبحان اللہ۔ انہاں آگیا میں چلو درود تھوڑا بتا دینا تو دعاواں تھوڑیاں کر دینا، پھر ٹھیک ہے۔ فرمایا تھوڑا اور بتائیں درود تے اور ٹھیک۔ وہ تیائی چٹائی کرتے کرتے انہوں نے کہا میرے حضور دعاواں چھڑ دیں، دعاواں ان دیکھو نا ایک وہابی کی بات تو نہیں صحابی کی بات سمجھ آ رہی۔ اب ہاں بندہ ٹینشن لیتا پھر اپنا دماغ خراب، وہ بھائی صحابی رسول ہے، ایک بات کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے، سامنے خود سرکار ہے، کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، کوئی مفتی کی بات نہیں ہے جس سے وہ فتویٰ لے رہا ہو تو وہ کہے کہ فلانی کتاب، یہاں کسی کتاب کتب کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔
سامنے بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں پھر دعاواں چھوڑ دینا وا تے درود ہی پڑھ دینا وا فرمایا جے